بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان تھی اور آج کا دن جو تھا وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہید ہو گئے۔ بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے دیا۔ سوشل میڈیا جب سے آیا نا تو ویسے بھی امام کے میری ڈیوٹی میں آپ کو فارمولہ چک بتا دوں تاکہ آپ کبھی گمراہی نہ جائیں۔ فارمولہ کیا ہے؟ حفظ مراتب، حفظ مراتب۔ کسی ماں کا بیٹا یا باپ کا بیٹا پرنسپل بن جائے، بہت بڑا ہوتا ہے، کسی ملک کا بادشاہ بن جائے، تو جب وہ گھر میں داخل ہوگا تو ماں باپ اس کو بیٹا ہی کہیں گے، وہ ان کے لیے بادشاہ نہیں ہے، وہ کبھی ماں باپ کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا، وہ بیٹا ہی رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ حفظ مراتب کیا کہ سرکار دو عالم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جتنی مرضی تعریف کر لیں وہ مخلوق ہی رہیں گی، بے شک، اور خالق خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کیا ہے؟ مخلوق ہے، مخلوق کو خالق سے نہیں ملا سکتے۔ یہ حفظ مراتب ہے۔ پھر صحابہ کرام اہل بیت اطہار جتنی مرضی شان بیان کر لیں گی پھر انبیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، وہ نیچے رہیں گے۔ یہ حفظ مراتب ہے۔ پھر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار جتنے بھی دنیا کے اولیاء کاملین ہیں سارے مل جائیں تو کسی ایک صحابی کی پاؤں کی دھول بھی نہیں بن سکتے۔ یہ حفظ مراتب ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ مجھے کلپ بھیجا کسی دوست نے، اس لیے مجھے بات آئی کہ آپ حفظ مراتب کا آپ نے خیال رکھنا، خیال کو نہ کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اب وہ چڑھ کیا مار رہا ہے؟ کہتا جی بتاؤ کہ مولا علی شیر خدا، نبی نے کہا نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہا ہاں حدیث ہے سرکار کی۔ کہا بھی جس کا میں مولا علی بھی مولا، کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا بھی نبی پاک حضرت آدم کے مولا ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں۔ کہیے نوح علیہ السلام کے مولا ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں۔ تو کہنے لگا اگر نبی مولا ہے تو نبی نے کہا تھا علی بھی مولا ہے، تو علی جو ہے وہ آدم کی مولا ہوئے اور نوح کے بھی مولا ہوئے۔ یہ چڑے مارتے لوگ، یہ آپ نے سمجھنا ہے، ان کے پیچھے نہ جائیں آپ کہ حفظ مراتب کیا ہے کہ صحابی کبھی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھنا یہ بات، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسی چوڑے سنیں نہ کرو، اگر سن جائے تو اس کو درگزر کے جایا کرو، بچوں کو بتاؤ۔ یہ آج کل سوشل میڈیا بہت گمراہی پھیلا رہا ہے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ آج کی جو آیت ہے وہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 38 مختصر آج کا بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتا ہے میرے بندے میں نے تجھے رزق دیا ہے، کہیں سے لے کے نہیں آیا تو میں نے دیا تمہیں، آؤ نا اللہ کے راستے پہ خرچ کر۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہاں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آؤ اللہ کے راستے پہ خرچ کرو۔ فَمِنْكُمْ، اور ان میں سے کچھ بخل کرتے ہیں، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے ہی بیڑا ہوئی کرتا ہے۔ اللہ قبر میں لے جاؤ گے پیسے، قبر میں لے جاؤ گے، کہاں لے جاؤ گے پیسے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اور بڑے طریقے ہیں اللہ کے راستے میں، روز اللہ قرآن کریم میں آج بھی آپ صاحب نے پورا رکوع بڑھایا خرچ کرنے کے لیے۔ تو آگے چل کے اللہ فرماتا ہے جو بخل کرتا ہے وہ اپنا ہی بیڑا ہوئی کرتا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ تو دینے والوں میں سے، سبحان اللہ، وہ مانگنے والے تو تم ہو، اللہ دینے والوں میں سے ہے، غنی ہے، اور فقیر تم ہو۔
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا اگر نہیں خرچ کرو گے تو مجھے تو کچھ پرواہ نہیں ہے، میں تمہیں ختم کر کے ایک نئی قوم میں آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اچھا یا رسول اللہ وہ قوم کون ہوگی؟ حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہاتھ رکھ دیا اس سے، کہا کہ اس کی قوم ہو، اگر دین سوریا کے ستارے تک میں پہنچ جائے گا تو اس کی قوم وہاں سے اتار کے اس کو نیچے لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو مفسرین نے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو بات ہے نا، ایک زمانہ تھا حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ کا پوری دنیا میں توتی بولتا تھا، آج بھی ہے، سب سے زیادہ فقہ جو ہے امام ابو حنیفہ کی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کون ہے؟ افغانی نسل ہے، افغانی ہے، فارسی نسل ہے، اور وہ حضرت سلمان فارسی کی اولاد میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نے بات کی تھی کہ سوریا تک بھی اس کی اولاد دین کو نیچے لے آئے گی۔ تو وہ حالانکہ یہ تو لمبا کام ہے، چلتا رہے گا، لیکن کچھ لوگوں نے، محققین نے حضرت امام ابو حنیفہ کا نام لیا ہے چونکہ ان کے والدین بزرگ جو تھے وہ افغانستان سے ہجرت کر کے ایران اور ایران سے پھر یہ عراق کے علاقے میں کوفہ میں پہنچے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پہلی بات بھی سمجھنے کی توفیق دے اور یہ بھی سمجھنے کی توفیق دے کہ اللہ کا مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ جاؤ، پیچھے پتہ نہیں آپ کے اولاد کیا کرے گی پیسوں کے ساتھ، اس لیے دنیا میں کچھ کر جاؤ۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ العالمین، جو ہم نے بڑا اپنی بارگاہ میں قبول کر ہم گنہگار کمزور ضعیف بیمار بندے تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، تیرا فضل، تیرا رحم، تیرا کرم مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم بیماروں کو شفا دے دے، آمین۔ کرونا کی بیماروں کو شفا دے دے، جو کرونا سے شہید ہوئے درجات بلند کر دے۔ الہ العالمین، اس کرونا کی وبا کو اپنی مخلوق سے دور کر دے اور مخلوق کو آزادی عطا کر دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک